الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم يسر ولا تعسر يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ وہ ذات جو ساری کائنات کی مالک اور خالق ہے۔ درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، انا نحن نحیی الموت، ہم ہی ہیں جو انسانوں کو موت دیتے ہیں، میرے علاوہ کوئی کسی کو مار نہیں سکتا
اور کوئی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا۔ انا نحن نحیی الموتى، اللہ فرماتے ہیں صرف ہم ہی ہیں جو انسان کو مارتے ہیں، انسان کو موت کی گھاٹ اتارتے ہیں، انسان کا دنیا سے ناطہ توڑ کر کے اس کو آخرت کے سفر پر رواں دواں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، صرف ہم ہی کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور جو انسان دنیا سے گیا ہے، اس انسان نے اپنی آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، نیک اعمال کیے ہیں یا برے اعمال کیے ہیں، ہم کرامن کاتبین کے ذریعے ان کو لکھ لیتے ہیں۔ اور انسان پیدا ہونے سے لے کر اپنے آخری سانس تک جو نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک فرشتہ اس کے کندھے پر نگہبان ہم نے بچپن ہی سے بٹھا دیا، اور آخری سانس تک وہ اس کے کندھے پہ سوار بیٹھا، اس کی ایک ایک نیکی کو لکھ رہا ہے۔ اور ایک فرشتہ بائیں کندھے پر سوار جو اس کی ایک ایک برائی کو لکھ رہا ہے، نہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، الا ما کسب الانسان، مگر جو انسان نے کمایا ہوتا ہے صرف فرشتہ وہی لکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی ہمدردی میں آ کر کے ویسے ہی اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں، یا کسی کے ساتھ بغض اور عناد کی بنیاد پر کسی کی برائیوں میں اضافہ کر دیا جائے، ایسا بالکل نہیں۔ جو انسان نے اچھا کام کرنا ہے وہ فرشتہ وہی لکھ لیتا ہے، اور جو انسان برا کام کرتا ہے، برے لکھنے والے اعمال فرشتہ وہ لکھ لیتا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، مرنے کے بعد وہ کیا چھوڑ کے گیا ہے، نیکیاں چھوڑ کے گیا ہے یا برائیاں چھوڑ کے گیا ہے؟ اگر نیکیاں چھوڑ کے گیا ہے تو یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا، پیچھے نیکیاں اس کی اس تک پہنچ رہی ہیں اور اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر وہ برائی والا کام دنیا میں کر کے دنیا سے چلا گیا ہے اور یہ گناہ جاری اور ساری ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں یہ برائیاں لکھتی جا رہی ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ایک ایک چیز کو اپنی لوح محفوظ کتاب میں درج کر لیا ہے، نہ اس کو مٹا سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں، بلکہ انسان کی ایک ایک چیز ہمارے ہاں لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ انسان دنیا میں آیا اور دنیا میں اس نے جو کام کرنے ہیں ان سب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، سوائے چند چیزوں کے۔ اور میں آج آپ احباب کے سامنے 7 چیزیں ایسی انسان کی گناؤں گا کہ مرنے کے بعد سارے انسان کے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 7 قسم کی نیکیاں ایسی ہیں جو منقطع نہیں ہوتی، بلکہ قبر میں اللہ رب العالمین اس انسان کو ثواب پہنچاتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے نیکی اور برائی کے سلسلے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے، یہ سلسلہ اس کا ختم ہو گیا۔ رات کو تہجد پڑھتا تھا، یہ سلسلہ بھی اس کا ختم ہو گیا۔ دنیا میں کوئی بھی نیکی کرتا تھا،
یہ سارے سلسلے اس کے ختم ہو گئے الا من ثلاث۔ اس حدیث میں جو مسلم کی ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 ایسے نیکیاں ہیں، ایسی انسان کی اچھائیاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ سب سے پہلا، کوئی انسان کسی جگہ پر مسافر خانہ تیار کر لیتا ہے اور مسافر لوگ وہاں قیام کرتے ہیں، تو جب تک یہ مسافر خانہ قائم دائم رہے گا، اگر اس کو بنانے والا دنیا سے چلا بھی گیا تو اللہ رب العالمین اس کے نیک اعمال میں اضافہ فرما دے۔ اب کہیں جگہ ضرورت ہے مسافر خانے کی، اور پھر یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام تو مسافر خانہ ہو لیکن ان سے پیسے لیے جائیں، رینٹ وصول کیا جائے، تو یہ دنیا کی پرافٹ ہے، آخرت کی کوئی پرافٹ نہیں۔ یہ دنیا میں اس کو فائدہ ہوگا، آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں ویسے اگر کوئی انسان اس کو دعا دے تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے صرف اور صرف دنیا کی پراپرٹی کے لیے، دنیا کے مال دولت کے حصول کے لیے اس نے یہ بنایا ہے، آخرت کے حصول کے لیے اس نے نہیں بنایا۔ جو مسافر خانہ بناتا ہے اور اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اس میں جون سا بھی انسان آئے رہے، قیام کرے، رات گزارے، دن گزارے، کچھ منٹ گزارے اور چلا جائے، اس پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں، کوئی کرایہ نہیں، اس سے کوئی بھی آمدنی وغیرہ نہیں ہے، تو یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ انسان دنیا سے چلا بھی گیا تو اللہ رب العالمین اس کے نیک اعمال میں اضافہ فرمائیں گے۔ پہلے زمانے میں، آج کل تو خیر ہر جگہ ہی پیسہ وصولی کے لیے، حتیٰ کہ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے اور میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ ایک گھر والے وہ کہیں ملنے چلے گئے شادی پر یا کہیں اور پر، اور گھر کا سارے افراد وہ چلے گئے، گھر خالی ہو گیا، تو جس آدمی کے ذمہ لگایا ہے کہ یار اس مکان کی دیکھ بھال کرنی ہے، وہ تقریباً 7 دن یا 6 دن غیر حاضر رہی ہیں سبھی لوگ گھر والے، تو اس نے کیا کیا، ان کا رینٹ وصول کرنا شروع کر دیا، اور ایک ایک کمرہ رینٹ پہ دیتا ہے، کسی کا 3000، کسی کا 4000، کسی کا 5000۔ لوگ اتنے خود غرض ہو چکے ہیں اور اتنا لوگوں کو پیسے کی ہرس آ چکی ہے کہ ایک منٹ بھی پیسے کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور جو ہی دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آمدنی آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، کیوں نہ ہو کہ اس کو ہڑپ کر لیا جائے، اس کو لے لیا جائے، اور یہ نہیں سوچتے کہ یار 5 دن 6 دن 7 دن مجھے ملے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں، مسافروں کے لیے وقف کر دوں، اور 7-8 دن مجھے ثواب ہو جائے، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ بہت مشکل ہے۔ میں ایسے گھر کو بھی جانتا ہوں، ہم تقریباً 5 ساتھی تھے جو مدرسے کے طلباء اور اساتذہ تھے، تو ہم نے ایک گھر میں قیام کیا اور ہمیں معلوم تک نہیں تھا کہ ہم سے یہ رینٹ وصول کریں گے۔ ہم نے کہا کہ شاید داڑھی کو دیکھ کر کے اور سر پہ ٹوپی کو دیکھ کر کے ان کو خیال آ گیا ہے، اور پوچھ کر کے کہ یہ دین کے داعی ہیں، دین کے حافظ ہیں، تو شاید اس وجہ سے یہ شفقت فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے وہاں سے جانا چاہا تو ہم سے 7000 انہوں نے وصول کیے۔ اگر ہم کو علم ہوتا کہ اتنا رینٹ ہم کو دینا پڑنا ہے، ہم وہاں کبھی بھی نہ ٹھہرتے، کیونکہ ہمیں تو وہ مکان، وہ کمرہ چاہیے تھا جو صرف 1500 یا 2000 کا، اور اس آدمی نے بطور مسلمانیت، بطور شفقت، ہمدردی بظاہراً دکھا کر کے اس نے کون سا کام کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو کہیں ایسی جگہ ملتی ہے جہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پبلک مینٹ ہو سکتی ہے،
یہاں لوگوں کا آنا جانا ہے اور بارش ہے، دھند وغیرہ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اس کی بچاؤ کے لیے آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہو کہ ایسا چھوٹا سا کمرہ، چھوٹا سا جھونپڑی تیار کر دی جائے مسافروں کے لیے، جب تک وہ جھونپڑی، جب تک وہ کمرہ، جو بھی چیز آپ چھپڑ وغیرہ تیار کر لیتے ہیں، جب تک وہ قائم دائم رہے گا، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر او نہر جاریہ، نہری جار سے مراد یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ پانی وغیرہ کی بہت زیادہ قلت تھی، صحرائی علاقہ تھا، سمندر دریا بہت زیادہ دور تھے اور پانی کی بہت قلت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کنویں کھدوائے جاتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان کنواں کھدوا کے چلا جاتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے، انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جس طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیر روما کا کنواں کھدوایا تو نہیں تھا، لیکن یہودی سے پیسوں کے ذریعے اس کو حاصل کیا تھا، پہلے نصف لیا، آدھا لیا اور بعد میں وہ مکمل لے لیا۔ اب دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت کا اللہ رب العالمین نے کس طرح مول پایا ہے کہ نیت خالص تھی، صرف یہ نیت میں تھا کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے مجھے جنت دے دے، مجھے اس سے اور کچھ نہیں غرض۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا کہ اللہ کے رسول اب کنواں مکمل میرا ہے اور یہ میرا نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا ہے، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ صرف مسلمان نہیں، یہاں یہودی بھی، عیسائی بھی، جون سا مرضی ہے وہ پانی پی سکتا ہے، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کنویں کو کس طرح رنگ لایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کی خوب نگرانی کی، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی لوگ آتے گئے انہوں نے بھی اس کی نگرانی کی۔ اصل میں ان لوگوں نے نگرانی نہیں کی، اللہ رب العالمین نے نگرانی کروائی ہے۔ جس انسان کی نیت خالص ہونا، اللہ رب العالمین اس انسان کو بہت زیادہ رنگ لاتے ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد بھی، دنیا کے جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ہوا ایسے کہ کنویں کے ارد گرد پانی تھا، اور جہاں پانی ہو آپ کو معلوم ہے وہاں ہی یہ کھیتی باڑی وغیرہ اگ سکتی ہے، ادروائز تو نہیں ایسا ہو سکتا۔ تو کنویں کے ارد گرد کچھ لوگوں نے کھجوریں اگانا شروع کر دی، اور پھر اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ یہ کھجوریں کیونکہ اس کنویں سے پلائی گئی ہیں اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وقف کیا ہے، لہذا یہ کھجوریں بھی جو ہیں اللہ کے راستے میں وقف کر دی۔ اس کے بعد چلتے چلتے سعود کا دور آتا ہے، جس نے سعودی عرب کی بنیاد رکھی، اس نے بھی اس طرح اس کی دیکھ بھال کی اور کھجوریں اللہ کے راستے میں وقف کرتا۔ آج کے دور میں حاضر رپورٹ یہ ہے کہ سالانہ کھجوریں وہاں سے جو باغ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، سالانہ جو کھجوروں کی آمدن ہے وہ تقریباً 50 ملین ریال ہے، اور پاکستانی یہ بنتا ہے تقریباً 50 ملین کو، کیونکہ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو میں نے 10 کو 50 کے ساتھ ضرب دی تو یہ 5 کروڑ ریال بنا۔ میں نے اپنے موبائل پہ 5 کروڑ کو 45، کیونکہ آج کا ریٹ جو ہے ریال کا وہ 45 یا 46 ہے، میں نے 45 کے ساتھ ضرب دی تو موبائل نے کہا آؤٹ آف رینج، آپ کا موبائل یہ گنتی نہیں کر سکتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ، یہ میرا موبائل 1 سال کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی نہیں گن سکتا، 1400 سال بیت گئے ہیں، اللہ رب العالمین تو حضرت عثمان کی نیکیوں کو گن بھی رہا ہے، شمار بھی کر رہا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب بھی پہنچا رہا ہے۔
انسان دنیا سے جائے تو ایسا کام کر کے جائے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کی نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلا رہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام اکاؤنٹ کھلوا کے گئے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا کے گئے ہیں، جس میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا کا اکاؤنٹ ہو، یار پیسے ڈالنے پڑتے ہیں، اس میں رکھنے پڑتے ہیں، لیکن نیکی اگر انسان کر کے چلا جائے، اپنا یہ نیکیوں والا اکاؤنٹ کھلوا کے چلا جائے، اس میں پیسے ڈالنے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین خود بخود آپ کے اکاؤنٹ کو بھرتے رہیں گے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح کے نیک اکاؤنٹ کھلوانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصل میں یہ جو 7 چیزیں ہیں یہ تقریباً 7 جمعے بنتے ہیں، لیکن چیدہ اور مختصر سا آپ کے سامنے صدقہ جاریہ کی 7 قسمیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وگرنہ ایک ایک قسم پر ایک ایک جمعہ ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ۔ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں آپ کی سنی سنائی ہیں، آخر میرے سامنے کچھ ایسے بزرگ بھی بیٹھے ہیں جنہیں دین سنتے سنتے تقریباً 50-60 سال ہو گئے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں۔ شاید میرا علم کم ہو ان کے علم سے، لیکن یاد دہانی کے لیے میں اور آپ آج یہ عزم کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد ہمیں ان نیکیوں کا ثواب پہنچتا رہے اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے درجات بلند کرتا رہے۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدقۃ جاریۃ فی صحتہ و حیاتہ۔ انسان اپنی زندگی میں اور تندرستی کی حالت میں یہ نہیں ہے کہ اب اسے معلوم ہو چکا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اب اس کے چند سال ہیں، چند ماہ رہ گئے ہیں، دنیا سے جانے لگا ہے، بلکہ نہیں، بالکل تندرست ہے اور اسے فقیری کا بھی خدشہ ہے کہ زیادہ دیا تو کہیں فقیر نہ ہو جاؤں گا، اور مال کا ہرس بھی ہے، لالچ بھی ہے۔ اس حالت میں وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، کسی مسکین کو دے دیتا ہے، کسی یتیم کو دے دیتا ہے اور کسی بیوہ کو دے دیتا ہے۔ اور میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بیوہ کا خرچہ چلاتا ہے، اس کے کچن کا خرچہ چلاتا ہے، یا کچھ بھی اس کو آمدن وغیرہ، اپنی آمدن میں سے کچھ بھی اس کو خرچہ وغیرہ دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجاہد فی سبیل اللہ، یہ آدمی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا انسان ہے۔ کسی بیوہ کو دے دیتا ہے یا کسی بھی جگہ دے دیتا ہے، اب یہ اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن گیا ہے۔ جب تک وہ عورت، جب تک وہ مرد یتیم مسکین اس دنیا میں رہے گا، وہ دعا نہ بھی کرے گا، اس کو یاد نہ بھی کرے گا، تب بھی اللہ رب العالمین اس کو ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یار بہت دور نہ جائیں، میں اور آپ اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں نظر دوڑائیں تو کوئی ہمیں یتیم مسکین غریب ضرور مل جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو کسی غریب پر کیا جائے اور رشتہ دار پر کیا جائے۔ اور دوسری حدیث ابن ماجہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس آدمی کے کیا ہی کہنے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے پر تعجب کیا ہے، تعجب کا اظہار کیا ہے کہ یہ واقعی اللہ والا انسان ہے اور یہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ کون سا بندہ؟ وہ جو رشتہ دار ہے اور رشتہ دار اس سے ناراض ہے
لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اسے پیسے دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تعجب ہے، حیرانگی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعجب، حیرانگی کا مطلب یعنی یہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ رب العالمین کو، جو باوجود رشتہ داری کے، ناراضگی کے، لیکن پھر بھی اس پہ صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر جب تہمت لگتی ہے تو اس میں سے ایک مصطح بنت اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سکے کزن تھے اور یہ بڑے یتیم، مسکین، غریب تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کفالت کیا کرتے تھے۔ کفالت یعنی سارا خرچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ میں تھا۔ اب ہوا اس طرح کہ جب معلوم ہوا کہ 3 صحابی اس میں شامل ہیں اور ان میں یہ غلطی سے تھا، لا علمی میں تھا، یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ امی جان پر انہوں نے جان بوجھ کے یہ بہتان اور اس میں شامل ہو گئے تھے، لا علمی میں تھا، تو ان میں سے مصطح بنت اساسہ بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم، آج کے بعد جب اللہ رب العالمین نے برات کا حضرت نور، سورۃ نور میں یہ اتار دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں اس سے وہ بری و ذمہ ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ آخری الفاظ ابھی ادائی کیے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً جبریل کو نازل فرما کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تصحیح فرما دی۔ کہا جب اللہ رب العالمین نے ان تینوں صحابہ کو معاف کر دیا ہے، ابوبکر آپ کون ہوتے ہیں اپنا بدلہ لینے والے؟ جب میں نے ان کو معاف کر دیا ہے ابوبکر آپ بھی معاف کر دیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع کر دیا اور فوراً کہا اللہ میں اس چیز کی معافی مانگتا ہوں آپ سے جو میں نے کہا ہے، اللہ میں نے معاف کر دیا، اللہ جس طرح میں نے مصطح بن اساسہ کو معاف کر دیا ہے اس طرح اللہ آپ بھی مجھے معاف فرما دیں۔ تو قریبی رشتہ دار ہے، آپ سے ناراض ہے، شریک کا ہے، جو بھی ہے آپ اس پہ خرچ کریں، اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ او مسجد بناہ، چوتھے نمبر پر جو صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کا نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے، اس میں سے چوتھا مسجد ہے۔ یہ بات غور سے سننے والی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کا گھر ایک پرندے کے گھونسلے جتنا بھی بنایا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس انسان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اب جتنی بڑی مسجد ہوگی، جتنا آپ زیادہ صرف کریں گے، اتنا ہی اللہ رب العالمین آپ کے نیک اعمال میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ نیکی جاری رہے گی۔ ہاں اللہ رب العالمین نے کسی کو توفیق دی ہے، وہ مکمل مسجد بنا لیتا ہے اور پھر اس کے سارے اخراجات برداشت کرتا ہے، دنیا کے جانے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن ایک وہ شخص جس کے پاس اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے، وہ اپنی جیب سے حلال کمائی سے 10-20 روپے دیتا ہے، 50 دیتا ہے، 100 دیتا ہے، 1000 دیتا ہے، جتنی توفیق ہے وہ دیتا ہے۔ یہ بھی اس نے صدقہ جاریہ کیا ہے۔ جب تک وہ مسجد قائم دائم رہے گی، اللہ رب العالمین اس کے نیک اعمال میں اضافہ فرمائیں گے۔ یاد رکھنا، یہ مسجد جو اللہ کا گھر بن گئی ہیں، ان میں تعمیر تو ہوتی رہے گی اور اس میں اضافہ تو ہوتا رہے گا، لیکن ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہیں گی، اور جس طرح یہ مسجدیں باقی قیامت تک رہیں گی، اللہ رب العالمین قیامت تک اس کے نیک اعمال میں اضافہ فرمائیں گے۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مسجد بنوائی ہے، اینٹیں لگوا دی ہیں،
پنکھے وغیرہ لگوا دیے ہیں یا کوئی اور چیز ہے، مسجد کے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں، قاری صاحب ہیں، مسجد کا خادم ہے، مسجد کا گارڈ ہے، اور جتنے بھی مسجد کے لوازمات ہیں، اس کا بل ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر اس میں آپ حصہ ڈالتے ہیں تو سمجھو کہ آپ نے حصہ ڈالا ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ بجلی کا بل ایک دفعہ ادا ہوا اور وہ نیکیاں ملی بس ختم، پنکھا آپ نے لگوایا بس جب وہ خراب ہو گیا نیکیاں ختم، اور اسی طرح کوئی بھی چیز ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے حصہ ڈال دیا ہے مسجد میں، اب جب تک قیامت تک مسجد قائم دائم رہے گی آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اور پھر مسجد کے ساتھ جتنے بھی لوگ تعاون کرتے ہیں، اور پھر اس تعاون کو دیکھ کر کے ان کے بیٹے یا ان کے رشتہ دار جو بھی خرچ کرتے ہیں، اگر باپ کو دیکھ کے بیٹوں نے شروع کیا ہے تو اس کا بھی ثواب باپ کو پہنچتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے مسجد۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس میں صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 5ویں نمبر پر وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، مصحف سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو کسی کا وارث بنا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کی تعلیم کسی کو دے دیتا ہے، یا پھر قرآن کسی کو عطیہ اور تحفہ دے دیتا ہے۔ جب تک وہ بندہ قرآن کو پڑھتا رہے گا، اس پہ عمل کرتا رہے گا، اور پھر اگر اس نے کسی کو سکھلا دیا یا قرآن کا تحفہ اس نے کسی اور کو آگے دے دیا، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ رب العالمین اس کے نیک اعمال میں اضافہ فرماتے رہیں گے۔ اب یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم سے مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن مجید یاد رکھنا کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، آلریڈی ایک چیز موجود ہوتی ہے اور اس کے عوض دوسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک قرآن لے آتے ہیں اور مسجد میں رکھ دیتے ہیں، جبکہ آلریڈی قرآن یہاں بہت سارے موجود پڑے ہیں اور آدمی کم ہیں، قرآن زیادہ ہیں۔ آپ مسجد میں آ کے دیکھیں کہ کس چیز کی یہاں ضرورت ہے۔ اصل صدقہ وہ ہے جو ضرورت کے وقت کیا جائے، اور یہ نہیں ہے ہمارے یہاں کیا چلتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن ہی صدقہ ہے، اور قرآن کو رکھا، اب وہ لوگ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن ہم نے یہ کہا کہ بس حدیث میں آیا ہے، علماء نے کہا ہے، حافظ صاحب نے کہا ہے، بس کیوں نہ ہو کہ قرآن کو خریدیں، اچھا سا خریدیں اور مسجد میں رکھ دیں۔ اب ایسی مسجدیں بھی ہیں جہاں میں قرآن تو بہت ہیں لیکن پڑھنے والے موجود نہیں، اور پڑھنے والے موجود اس لیے نہیں کہ پڑھانے والا کوئی بھی نہیں، پڑھانے والا کوئی نہیں۔ اب قرآن کے نسخے سے بہتر ہے آپ کسی قاری صاحب کو لے آئیں جو ان کو امامت کروائے اور ان کو جمعہ پڑھائے، یہ قرآن کے مصحف سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کے مصحف کی ضرورت نہیں، ضرورت قاری صاحب کی ہے، ضرورت امام کی ہے، امام کی ہے، قرآن تو پڑھے ہیں، اب پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تو ضرورت کے مطابق جو صدقہ کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی سب سے بہترین صدقہ ہے۔ 6 نمبر پر علمہ ونشرہ، پہلے خود علم سیکھا اور پھر آگے لوگوں تک سکھایا۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جو انتہا درجے کا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں بخاری کو لکھ کر کے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو بخاری کی حدیثیں پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں، بخاری کی حدیثیں پڑھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر سارے مدرسے جتنے بھی ہیں اس وقت تک وہ مدرسے سے فارغ نہیں ہو سکتے
جب تک امام بخاری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب بخاری کو پڑھ نہیں لیتے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو ان سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، کر چکے ہیں اور کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نامہ اعمال میں کتنی بڑی نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ ہیں، اور ان سے بھی آگے جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعد میں آنے والا انسان میرے صحابہ سے زیادہ نیک بھی بن جائے تو تب بھی صحابہ کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ ہم آج نیکیاں کر رہے ہیں اور صحابہ نے 1400 سال پہلے کی نیکیاں کی ہیں، اور انہی کی بدولت آج ہم مسجد میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ان سے بھی آگے جائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا بڑا ثواب ہو رہا، جو قرآن دے کے گئے، 4.5 لاکھ حدیثیں ہمیں دے کے گئے، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے خود بھی تعلیم سیکھیں، قرآن سیکھیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ حافظ صاحب کی، خطیب کی، عالم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہی لوگوں کو سمجھائے۔ آپ ایک عالم سے، ایک حافظ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے، دکان کے ساتھ کسی اور کی دکان ہے، اور آپ نمازی ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ محنت کریں، اللہ کی قسم ہے اگر محنت کرنے سے وہ نمازی بن جاتا ہے، جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا آپ کے کھاتے میں وہ نیک اعمال لکھتے چلے جائیں گے۔ کارخانے میں کوئی کام کرتا ہے، یار دوست ہوتے ہیں، وہ اگر بے نمازی ہیں کوشش کریں، محنت کریں ان پہ، اور وہ اگر نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ہوتا رہے گا۔ اور پھر ایک آدمی کو راہ راست پہ لانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہیں ایسی جگہ پر جائیں جہاں تجارت ہوتی ہو، اور تجارت کے بل بوتے آپ کو 10 سرخ اونٹ ملیں یا گھوڑے ملیں، اے علی اس سے بہتر ہے آپ کہیں ایسی جگہ میں جائیں جو لوگ جاہل ہیں، دین سے ناواقف ہیں، ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے تو یہ 10 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 10 سرخ اونٹوں سے مراد آج کے دور میں 10 پراڈوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1 کروڑ کی تقریباً لگائیں تو 10 کروڑ سے زیادہ بہتر ہے آپ کسی کو نمازی بنا دیں، کسی انسان کو راہ راست پہ لگا دیں۔ اور اکثر میں یہی رونا روتا ہوں کہ میں یہاں کھڑا ہوں، جتنے لوگ آئے ہیں وہ مجھے سنیں گے، اور جو بازاروں میں ہیں، گلیوں میں ہیں، دکانوں میں ہیں، وہ تو نہیں سن رہے۔ ہاں، اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ یار میں نے یہ صدقہ جاریہ بنانا ہے اپنے آپ کے لیے، ایک آدمی کو آپ مسلمان بنا لیتے ہیں، نمازی بنا لیتے ہیں، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے بیٹے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بیٹے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح سارا خاندان، ساری نسل نمازی بن جاتی ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کتنی بڑی نیکی یار! کون سی اس 6 میں سے جو ابھی بیان ہوئی ہیں، کون سی نیکی ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ لیکن ہم نہیں کر رہے۔ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں میرے بھائیو، یہ تو اس وقت علم ہوگا اور اس وقت قدر ہوگی جب ایک نیکی کو ترسیں گے، ماں بھی انکار کر دے گی، باپ بھی انکار کر دے گا، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ کاش ہم نے دنیا میں رہ کے نیکیاں کی ہوتی۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، انسان اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوگا، اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے صرف ایک نیکی رہتی ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ کہیں سے لے کر آؤ۔ باپ کے پاس جائے گا تو انکار ہو جائے گا، ماں کے پاس جائے گا تو انکار ہو جائے گا، بہن بھائیوں کے پاس جائے گا تو انکار ہو جائے گا، الغرض سب کے پاس جائے گا، انکار ہو جائے گا۔ اس وقت افسوس کرے گا، روئے گا، کاش میں نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہوتی، اور اس کے آنسو اتنے زیادہ بہیں گے کہ رخساروں پہ نالیاں بن جائے گی۔
کیوں نہیں آج دنیا میں ہم اس چیز کا احساس کرتے کہ یار ہمارے پاس وقت ہے، ہم اتنے زیادہ مصروف نہیں ہیں، مصروفیت کے باوجود ہم یہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ 7ویں نمبر پر، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے، او ولد صالح یدعو لہ بہ، نیک اولاد جو اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ سب سے بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ اگر دنیا سے جاتے ہوئے نیک اولاد چھوڑ کے گئے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ساری جو 6 چیزیں صدقہ جاریہ کی بیان ہوئی ہیں، 6 قسمیں، کسی کا نہیں آیا، لیکن خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صدقہ جاریہ کی تفصیل کے لیے، توضیح کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت بھی کی ہے۔ اور کیا کہا؟ آخرت کے قبر کے حالات بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی، اسے جنت مل گئی ہے، اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس بالا خانوں کو چھوڑو اور اوپر جاؤ، اب آپ کے درجے بلند ہو گئے ہیں۔ تو اللہ سے کہے گا، اللہ دنیا میں نے جو نیکی کی تھی اس کا صلہ تو مجھے مل گیا ہے، یہ درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے جو نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کے آیا ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے، اس وجہ سے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جہاں انجینئر آپ بناتے ہیں، جہاں ڈاکٹر آپ بناتے ہیں، جہاں آپ پروفیسر بناتے ہیں، وہاں کیوں نہیں اپنے بیٹے کو حافظ بناتے، قاری بناتے، عالم دین بناتے کہ یہ میرے لیے دعا کرے تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ ڈاکٹر ہے، جو بھی ہے، لیکن ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کو مسلمان بھی بناتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ انجینئر بناتے ہیں، ساتھ حافظ قرآن بناتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ پروفیسر بناتے ہیں، میں عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو فن تھا اس کو ہم نے حقیقی تعلیم سمجھ لیا، اور جو حقیقی تعلیم تھی اس کو ہم نے فن سمجھ لیا۔ کتنا ہمارے ذہنوں میں تضاد آ گیا ہے، اور کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو پس پش ڈال کر کے انگریز کی تعلیم کو ہم نے سمجھا کہ یہ اصل تعلیم ہے۔ اصل تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصل تعلیم، اصل علم یہ قرآن و حدیث کا علم ہے، اور قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی علم ہیں اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فن ہے قرآن و حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ فن کو ہم نے اصل علم بنا دیا، قرآن و حدیث کو فن بنا دیا۔ اور پھر بیٹا ہے، اللہ رب العالمین نے بیٹی دی ہے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن کی تعلیم دیں، مسجد میں بھیجیں، قاری صاحب سے ترلے کریں، منتیں کریں، ان کی خدمت کریں، اس کو نماز سکھلائیں، اس کو دعائیں سکھلائیں، جنازے کی دعائیں سکھلائیں۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بچے کو PhD کروا دی ہے، وکیل بنا دیا ہے، پروفیسر بنا دیا ہے، ڈاکٹر بنا دیا، سب کچھ، دنیا سے جاتے ہوئے یہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ یہ آپ کا جنازہ بھی پڑھ رہا ہے، تو جس طرح اس نے اوروں کے رسمی جنازے پڑھے ہیں اسی طرح اپنے سکے باپ کا رسمی جنازہ پڑھ رہا ہے۔ اور کئی میں نے ایسے بدبخت بھی دیکھے ہیں، سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے حقیقی ماں کا، حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، روتے رہے ہیں، افسوس کرتے رہے ہیں، لیکن باپ دنیا سے جا رہا ہے، کوئی آخری وقت ہمدردی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے جنازے میں تو ہم کھڑے ہو گئے، رسمی آ گئے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ تو ہم نے غداری کی ہے، یہ سکی ہماری ماں ہے، یہ سکا ہمارا باپ، اس طرح ہم اس کے ساتھ کس طرح غداری کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو دعائیں بھی نہیں آتی، کس طرح غداری کریں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، بیٹا جو ہے، باپ دنیا سے جا رہا ہے، لوگ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور بیٹا ایک سائیڈ پہ رو رہا ہے بس۔ تو میرے بھائیوں، بہترین صدقہ جاریہ آپ کی اولاد ہے۔ خدا را غور و فکر کریں، اپنی اولاد کو دین کی طرف لے آئیں، اس کو نمازی بنائیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔
اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ باپ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور آج ان کے بیٹے بخاری مسلم پڑھا رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، نہ جانے ان کے لیے کتنی نیکیوں کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں۔ اگر انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ جو حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، وہ بھی رات کو کھا کر سوتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ بھی سوتے ہیں کھا کر کے۔ اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم دیں، ہاں دین کی تعلیم کے ساتھ آپ دوسری تعلیم دیں، جو کچھ مرضی بنانا ہے بنائیں، لیکن غور و فکر کریں کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کیا کر سکتا ہے۔ دعائیں کر سکتا ہے، جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا اس جمعے میں موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے کہ جس کو اپنے بیٹے پر یہ امید ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا خوش قسمت انسان ہی کوئی نہیں ہے جس کو یہ امید ہے۔ اور جس کو یہ امید ہے کہ شاید میرا بیٹا میرا جنازہ بھی نہ پڑھے اور دعائیں بھی نہ کر سکے، تو اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بیٹوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دلوائیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ کچھ بھائی یہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، جو بچے لے کر آتے ہیں ان کو سمجھائیں ضرور کہ بیٹا جمعے کے دوران آپ نے باتیں نہیں کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی بچے ہیں باتیں کرتے ہیں تو دوسرے بھائی جو ہیں یہ پریشان نہ ہوں۔ یہ کل کلاں کے لیے یہ بچے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ باپ کے لیے۔ آپ ان کے ساتھ پیار محبت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ہو سکے تو 10 روپے جیب سے نکالیں کہ بچہ آپ بہت زیادہ اچھے ہیں، آپ مسجد میں آئے ہیں۔ یہ 10 روپے دینے کے بعد اگر یہ بچہ حافظ بن گیا، عالم دین بن گیا، نمازی بن گیا تو یہ بھی بڑا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ آپ پریشان ہونے کی کوشش نہ کیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ بچے ہیں، یہ ایسے کرتے رہیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور جو بچے لے کر آتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ مجھے یہ شکایتیں بھی پہنچی ہیں کہ یار یہ بچے لے آتے ہیں اور پھر ہمیں صحیح طرح جمعہ نہیں سنا دیا جاتا۔ آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں، انہماک کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ یہ قرآن و سنت کی بات انشاءاللہ آپ کے دلوں تک ضرور جا پہنچے گی۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد